اور دوسری چیز انسان رحمت ہے نا، جیسے ہمیں پیار آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے اپنے جانور پر، اپنے بیٹے پر، اپنے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں ان پر رحم آ جاتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جیسے اللہ کی رحمت ہر چیز پہ غالب ہے نا، مومن کا دل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہر چیز پر اس کی رحمت جو ہے اس کا ایفیکٹ ہونا چاہیے، ہر چیز پر اس کی رحمت۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو ہر چیز پر رحمت کرتے ہیں نا، انہیں کہیں بھی کسی چیز کو تکلیف ہونا تو انہیں تکلیف محسوس ہوتی، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی ہے، وہ کسی کی بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کی بات، پرانے زمانے کا ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک جانے والا یا جانے والی کہیں جا رہی تھی، اسے بھی پیاس کا احساس تھا۔ اس دور میں نل تو نہیں ہوتے تھے، کنویں ہوتے تھے۔ وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھا؟ فَإِذَا الْكَلْبُ يَلْهَثْ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ، ایک کتا جو ہے وہ کنویں کنارے بیٹھا ہے اور گرمی سے زبان باہر نکالی ہوئی ہے، اور پیاس کی شدت یہ ہے کہ پانی تو نہیں ہے، کیچڑ ہے، وہ کیچڑ پر زبان مارتا ہے کہ اس کی زبان تر ہو جائے۔ اسے بھی پیاس کا احساس تھا، اس نے کہا مجھے بھی پیاس لگی اور اس کو بھی لگی ہے۔ اس نے جہاں وہ پانی لینے کے لیے جو وہ کنویں میں اترا، جہاں اپنے لیے اترا، حالانکہ نیچے سے وہ پانی پی کر اوپر آ سکتا تھا، حدیث کے الفاظ ہے اس نے اپنا جوتا اتارا، بند جوتا اتارا، اور تو کوئی چیز تھی نہیں کہ جس میں پانی بھرے، کہ بوتل ہو، کوئی بالٹی ہو، جوتا بھر کر لایا، اور لا کر خود تو پی چکا تھا، لا کر اس کتے کو بھی پلایا اور چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتے پر رحم کی وجہ سے اللہ نے اس انسان کو بخش دی، کتے پر رحم کی وجہ سے۔ کتے کی کیا حیثیت ہے، جانور کی کیا حیثیت؟ اللہ اکبر۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو مومن ہے نا، وہ ہر چیز پر رحم کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ مجھے کتے پر ترس آ گیا، فلاں کو ترس آ گیا۔ ہمارے تو جو حکمران تھے نا، ان لوگوں نے بھی جانوروں کے حقوق کا خیال رکھا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سوانے کے اندر ملتا ہے کہ ان کا جو عامل تھا، جو خراج لینے والا تھا، اور جو جزیہ وغیرہ اور زکوٰۃ وغیرہ عامل تھا، پیسے اکٹھے کرنے پر مامور تھا، کیونکہ خراج اور یہ جو ٹیکس ہے، جہاں وہ سونے اور چاندی کے سکے ملتے تھے، وہاں سے غلہ بھی ملتا تھا اور اونٹوں کے اوپر آتا تھا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے حیان بن سریج کو مصر کے اندر لکھا کہ انہو بلغنی ان بمصر ابلا نقالات یحمل علی البعیر منہا 1000 رطل، مجھے خبر ملی ہے کہ مصر کے اندر تم ایک اونٹ پر 1000 رطل وزن ڈالتے ہو، ایک اونٹ پر 1000 رطل وزن جانتے ہو، جو 500 کلو بنتا ہے، آلموسٹ تقریباً 500 کلو بنتا ہے۔ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا، حیان جس وقت تجھے میرا یہ لیٹر مل جائے، فَلَا أَعْرِفَنَّ، اس کے بعد مجھے یہ خبر نہ ملے کہ مصر کے کسی اونٹ پر 600 رطل سے زیادہ کبھی وزن پڑا۔ اللہ اکبر۔ کیا کسی اونٹوں کے کسی وزیر نے یا ان کے کسی کارندے نے جا کر عمر بن عبدالعزیز کو شکایت کی تھی؟ نہیں، عمر بن عبدالعزیز کو یہ اندازہ تھا کہ ایک اونٹ کے اوپر جو اتنا 1000 رطل وزن ہے، یہ اونٹ کے حساب سے بہت زیادہ ہے۔ اور ہم اپنے یہاں دیکھیں ہم کیا ظلم کرتے ہیں، جانور کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور ہمارے وزن کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا 600 رطل سے زیادہ وزن نہیں ڈالنا، اور فرمایا کہ ساتھ ساتھ ان کے منہوں کے اندر بھاری بھاری لوہے کی لگامیں مت ڈالا کرو۔ اونٹوں اور گدھوں کے منہوں میں بھاری بھاری لوہوں کی لگامیں مت ڈالا کرو، وہ لوہا ان کے منہوں کو تکلیف دیتا ہے۔ ان کے گلوں میں بڑے بھارے بھارے گھنٹے مت لٹکایا کرو، اگر ضرورت ہی ہو تو کوئی ایسی چیز لٹکا لیا کرو جس کے ساتھ لوہا نہ لگا ہوا ہو۔ کیوں؟ ایک تم ان کے اوپر بھاری لگامیں، پھر بھاری گھنٹیاں، پھر اوپر سے جناب ٹنو منو وزن، بھائی وہ جانور ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرو۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنا جو عامل مصر کے اندر تھا اسے یہ خط لکھا۔ اللہ اکبر۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وہ یہ اونٹ ہو، یہ گائے ہو، یہ بکری ہو، یہ کتا ہو، ہر چیز کے اوپر رحم کرنے سے اللہ رب العالمین بھی رحم کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں نا، تو کیا دیکھا کہ ایک چڑیا اوپر چہچہا رہی ہے۔ چڑیا کا چہچہانا عام ہوتا ہے، لیکن جب وہ پریشانی کے اندر بولے تو اس کا بولنا اور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ چڑیا کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو قافلہ تھا نا، سفر کر رہا تھا، کہ یہ چڑیا کو کس نے پریشان کیا؟ یہ کیوں ہمارے قافلے کے اوپر جو ہے یہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے؟ ایک صحابی بولے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم پیچھے سے گزر رہے تھے نا، تو اس کے گھونسلے کے اندر جو ہے وہ کوئی بچے تھے تو وہ میں نے بچے اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بڑا ظلم کیا، چل اس کے بچے واپس رکھ۔ صحابی کہتے ہیں وہی بات کہ ماں کی ممتا جو اللہ نے دنیا میں ایک رحمت نازل کی ہے، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے جیسے ہی اپنا وہ کپڑا کھولا نا جس پر اس چڑیا کے بچے تھے، وہ چڑیا فوراً ان بچوں کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، ان بچوں کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ان کو واپس رکھ کے آؤ، چلو ان کو واپس رکھ کے آؤ۔ ارحموا من فی الارض، اور جو بھی چیز اس دنیا کے اندر زیرو ہے اس کے اوپر ترس کرنا، اس کے اوپر رحم کرنا، اس کا احساس کرنا۔ اگر تم ان کا احساس کرو گے اللہ رب العالمین تمہارا احساس کرے گا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی نا تو صحابہ کہنے لگے وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، آج ہم جناب مرغے لڑا رہے ہیں، آج ہم مرغے لڑا رہے ہیں، کتے اور جناب ریچھوں کی جو ہے وہ لڑائیاں کروا رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اللہ اکبر، کبوتر بازی کے جناب وہ کرا رہے ہیں، اور کبوتر جو ہے وہ بیچارے ہوا کے اندر ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہو رہی ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، اے اللہ کے رسول کیا ہمیں ان جانوروں کے ساتھ پیار اور محبت کرنا اس پر بھی اجر ملتا ہے؟ فرمایا تم بہائم کی بات کرتے ہو، اور جس چیز کا بھی سانس چلتا ہے اس پر اگر تم رحم کرتے ہو اس پر اللہ رب العالمین تمہیں اجر دیتا ہے۔ تو اس سے بھی انسان کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔